بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ جناب خالد اصغر خان صاحب کراچی سے انہوں نے جوائن کیا ہے، اور وہ تصوف کے سلاسل سے بھی ان کا تعلق ہے. تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے تصوف کا جو نچوڑ ہے وہ کچھ ایک اس کا چھوٹا سا ایک خلاصہ ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے وہ بیان فرما دیں. جی خالد بھائی. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب پہلے تو تھوڑا سا اس میں کریکشن کروں کہ میں فی الحال کراچی میں نہیں، کینیڈا میں ہوں، ٹورانٹو میں. اچھا 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 ماشاء. جی ہاں، میں ٹورانٹو میں ہوں. اچھا، جو تصوف کے سلسلے سے جو بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، جنہیں کہ لقب زہد الانبیاء حاصل تھا، انتہائی عبادت گزار، تو ان کے شیخ اور مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے انہیں خط لکھا، اور اس خط میں یہ تحریر کیا کہ بابا قطب، اپنے پروردگار کی ایسی عبادت کرو کہ وہ تم سے راضی ہو جائے. اچھا، اب جب بابا قطب نے اس خط کو پڑھا تو ان کی کیفیت جو ہے وہ انتہائی مختلف طریقے سے ایکسٹریم پہ گئی، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میری عبادت ابھی ہے وہ اتنی کافی نہیں کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، یعنی زہد الانبیاء ہونے کے بعد. اب وہ بڑی تشویش میں مبتلا رہے، بہت روئے، بہت اداس رہے، بہت سوچا، اور اس کے بعد پھر اپنے شیخ کو خط میں لکھا کہ حضرت آپ ہی فرمائیے کہ میں کیا کروں. تو وہ جو جواب خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا تھا، وہ میرے حساب سے جو ہے وہ اس کا نچوڑ میری سمجھ میں جو ہے وہ آتا ہے. اور وہ یہ تھا کہ بابا قطب خلق خدا کے عیبوں کی مکمل پردہ داری. اچھا، اب اس مکمل پردہ داری میں اس کے مفہوم پہ بھی میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں. اچھا، دوسرا یہ تھا کہ خلق خدا کی حتی الامکان مدد، حتی الامکان. اور سبحان اللہ. تیسرا تھا کہ خلق خدا کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کر دینا بجز قدرت ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بہت اعلیٰ الفاظ میں آپ نے یہ خلاصہ بیان فرما دیا، اور ابھی اس کو جاری رکھیں. جزاک اللہ. اچھا، اب اس میں جو پہلا ان کا نقطہ تھا کہ خلق خدا کی مکمل پردہ داری، اب اس میں یہ میں نے اپنے والد صاحب کو بھی کہتے سنا، کسی کو وہ اس کا مطلب سب سمجھا رہے تھے. کراچی کی بات ہے یہ میں نے سنا کسی سے، میں وہاں موجود نہیں تھا، کسی اور کی زبانی مجھے یہ پتا چلا کہ انہوں نے بولا کہ آپ کو خلق خدا کی مکمل پردہ داری سے کیا بات ذہن میں آتی، اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں کیا آتا. انہوں نے کہا کہ حضرت مفہوم یہ آتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کا کوئی عیب پتہ چل جائے تو اس کی پردہ داری رکھیے. تو انہوں نے فرمایا کہ بہت خوب، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، لیکن یہ فرمائیے کہ جب آپ کو عیب پتہ لگ گیا تو یہ مکمل پردہ داری تو نہ ہوئی. آپ کو تو پتہ ہے، یہ تو مفہوم نہ ہوا مکمل پردہ داری کا. مکمل مفہوم تو یہ ہوا کہ وہ عیب آپ کو بھی نظر نہ آئے، کہ آپ کی نظر ہی پاک ہو جائے عیب دیکھنے سے. بے شک غیبت کو سنے بھی نہ، اور اپنے اندر بدزنی بھی نہ پیدا کی جائے. جناب جناب اب اس سے جو ہے وہ دوسری بات جو میں جس چیز سے جوڑتا ہوں کہ اللہ وبارک تعالی آپ سے جو ڈیمانڈ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جس صورت میں تمہیں پیدا کیا گیا، معصوم، گناہوں سے پاک، شفاف، ایک بچے کی یہی ڈیفینیشن ہے.
جو معصوم بچہ ہے اخلاق بھائی، اس کی ڈیفینیشن یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ صرف آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جب تم اپنی یہ امانت جان اپنے مالک حقیقی کے سپرد کرو تو اسی حالت میں آؤ جس حالت میں ہم نے تمہیں بھیجا. یہ مجھے اس کا لب لباب سمجھ میں آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایک فیکٹری ریسیٹ کی جائے، اور حج کا بھی یہی اصل ہوتا ہے. ابھی حج گزرا ہے، حج کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ انسان اپنی فیکٹری ریسیٹ کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور بالکل گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے. اور اگر انسان حج صحیح طریقے سے کرتا ہے، صحیح منہج کے مطابق اور صحیح نیت کے ساتھ کرتا ہے، تو یقیناً اس کا یہ فائدہ نصیب ہوتا ہے. بلا شبہ، بے شک بے شک بلا شبہ. اور یہ حاصل ہے کہ جب آپ والہانہ محبت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے نقش پاک کے اوپر مکمل عمل پیرا ہوں. اور یہ تو پھر کامیابی کی سند ہے ہی. بے شک یہ بے شک. امیر خسرو کا ایک شعر مجھے یاد آیا ہے، یہ اکثر آپ نے قوالیوں میں بھی سنا ہوگا اگر آپ ذوق رکھتے ہیں. جی جی. چے خسرو نظام بہر عشق تدبیر سکو کردم بنام سرور کونین آغاز جنو کردم. سبحان اللہ. واحد سکون کا ذریعہ ہے اس بحر عشق میں کہ جہاں پہ صرف بے چینیاں اور بے قراریاں ہیں، اگر وہاں پہ آپ کو سکون حاصل کرنا ہے تو پھر آپ مجنون ہو جائیے، دیوانے ہو جائیے ان کے عشق میں کہ جن سے تمام جو ہے وہ عشق شروع ہوتے ہیں اور وہیں پہ ختم ہوتے ہیں، جو کہ انتہا بھی ہے اور منتہا بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی جناب خالد اصغر خان صاحب نے. تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں کر سکتا ہوں؟ میں جی جی بسم اللہ. سوال کرنا چاہتا ہوں. جی 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 ضرور ارشاد. مہمان ہاتھ آ گئے تو پچھلے ہفتے ہم نے بابا ڈور والوں کے ایک مریض کو متین بخش ملک صاحب ہندوستان والوں کو قابو کر لیا تھا. آج یہ مہمان ہاتھ لگے تو انہیں بھی قابو کر لینا چاہیے. آپ نے اچھا کیا ریکارڈنگ آن کر لی. جی 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 ارشاد. جی خالد بھائی، آپ جو ہیں جس سلسلے میں ہیں اس سلسلے کا اور آپ کے والد گرامی کا آپ کس طرح ربط اور امانگی وہ تعارف میں کروائیں گے کہ جس سلسلے میں ظاہر والد گرامی ایک سٹیپ اوپر ہے اس سے. جی اب آپ مرشد میں اور ابو میں کیسے ہمیں سمجھائیں گے کہ کیا رشتہ ہے؟ یعنی حضرت البیلے شاہ جو ہے وہ والد کی حیثیت سے تو عمر اصغر علی خان ہے آپ کے لیے رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے لیے وہ اعلیٰ حضرت ہے، سرکار ہے. اور اب آپ مرشد اور والد کے درمیان ربط اور تعلق تھا کہ سب دوست احباب کو بھی سمجھ آ جائے. ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب نفسیات کے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ ریکارڈنگ کر کے بہت چالاکی سے سنواتے ہیں اور فائدے لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ آپ خود سبحان اللہ. اخلاق بتا بھائی دیجیے. اس کو جو ہے نا وہ بڑے مختصر الفاظ میں تو ایسے ہی بیان کر سکتا ہوں کہ میرا جو ہے وہ ان سے تعلق ہمیشہ ایک والد ہی کے طور پہ رہا، اور ان کی جو تربیت اور ان کے جو معاملات میرے ساتھ تھے وہ بالکل ایسے تھے کہ جیسے ہر ایک والد کے دوسرے والد کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن جو ربط میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یقین کامل جو ہے اپنے رب کے اوپر کہ وہ بالحق انزلناہ و بالحق نزلہ، کہ وہ جو ایک صورت تھی. اور دوسری اس کی مثال جو ہے وہ یہ کہ جو 3 درجات یقین کے مومنوں کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ عین الیقین، علم الیقین اور حق الیقین. تو میں نے اپنے والد کو ہمیشہ اس حق الیقین کے درجے پہ اپنی بہت ہی ناسمجھی کی عمر سے پایا.
اور یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ واقعی ایک یقین کا جو درجہ ہے وہ یہی ہونا چاہیے، حق الیقین۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک تربیت جو ہے وہ مجھے ان سے ضرور ملی، لیکن باقی معاملات کے اندر آپ یقین کیجئے کہ میرا جو ان سے ایک تعلق یا ان کا جو میرے ساتھ ایک تربیتی تعلق تھا وہ بالکل ایک ایسا کہ جیسے آپ کا آپ کے والد کے ساتھ یا کسی بھی بچے کا اپنے والد کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ تعارف تو بذات خود مجھے بھی جب وہ پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، اور اس کے بعد بابا سرکار یوسف محمود شاہ یوسفی اور آپ حضرات کی صحبت میں مزید بیٹھ کے پھر یہ ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے، ورنہ میرے ساتھ جو معاملات رہے ہیں وہ تو بالکل ایسے کہ جیسے ایک والد اور ایک بیٹا۔ بلکہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ تو اپنی حیات میں ہی وہ سرکار بابا محمود شاہ یوسفی کے ذمہ لگا گئے تھے کہ بھئی میری ان سے تعلق ایک والد کا ہے، ان کی تربیت اب آپ کی ذمہ داری۔ تو یہ تو میرے بچپن سے ہی جو ہے وہ سرکار بابا محمود یوسف شاہ صاحب جو ہیں وہ یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور مجھے بھگت رہے ہیں اور مجھے برداشت کیے رہتے ہیں۔ بڑی ان کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے اپنے قدموں میں مجھے جگہ دے رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت جو ہے وہ روح پرور آج کی گفتگو رہی جناب پروفیسر صاحب سے بھی اور پھر خالد اصغر خان صاحب سے بھی، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے تک۔ اور خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور اسی طرح آپ ہمیں مزید جو ہیں وہ ارشادات سے اور نصائح سے نوازتے رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔